بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أخي علي لا وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما على علي الذي هو في شرفه وفي مجده في علمه وفي حلمه في كرامته وفي شجاعته علي علي علي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العلي العظيم بلغ الصلوات. سب سے پہلے تو حضرت ولی النعمہ صاحب الزمان آپ اور ہمارے آسرا امید رہبر رہنما یعنی کہ سب کچھ فضل زہرا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے جد امجد والی نجب ہمارے اول امام برادر رسول جن کی کعبۃ اللہ میں ولادت ہوئی ہے یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت اپنے مولا کو عرض کرتے ہیں اپنی جانب سے آپ تمام احباب کی جانب سے اور اس کے بعد آپ تمام احباب کو بھی مولا کی آمد باسعادت مبارک ہو. اس کے بعد آپ تمام احباب کا شکریہ آپ آئے تشریف لائے اس محفل کو پرنور بنایا رونق بخشی. ساتھ میں اپنے احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے بھی خاص طور پر نجف شریف میں مقیم طلباء اکرام ہیں مقدس نواب ہیں انتہائی معتبر شخصیات ہیں جنہوں نے اس ناچیز کے ساتھ اس عبد خدا کے ساتھ اس ناچیز بندے کے ساتھ کمال اخلاص کے ساتھ تعاون فرمایا. واقعاً یہ جو ہمارے نئے ویر کارکن منتخب ہوئے ہیں کوئی بھی سر کسی بھی ملک کا ہو کسی تنظیم کا ہو کسی چھوٹے سے حتیٰ کہ چھوٹا سا گاؤں ہو اس کا جو سربراہ ہوتا ہے حقیقت میں پورے گاؤں کا پورے شہر کا پورے ملک کا اس ہیئت کا اس تنظیم کا نمائندہ ہوتا ہے چہرہ ہوتا ہے. اس سے مل کر اس کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بقایا افراد کس طرح ہیں. یہ ہیئت طلاب سندھ اس قدر عظیم شخصیات زبان پر مشتمل ہے کہ ان میں سے ایسے افراد ہیں جو رات کے وقت حرم امیر المومنین میں جاتے ہیں سجدے کی حالت میں وہ جو فرش ہے وہ جو ٹائل ہے وہ جو قالین ہے یا رب کہتے ہوئے اس قالین کو بھگو دیتے ہیں. ایسی مقدس زبان کے ہمارے نئے ویر کارواں وجہ قرار پائے ہیں چہرہ قرار پائے ہیں جو جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں تو ان کے چہروں سے محسوس ہوتا ہے جیسا کہ سامنے امام حسین علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں. ایسی عظیم شخصیات کے آپ وجہ قرار پائے ہیں. اور نمبر 2 جو بھی سندھ سے رہنے والا یہاں پر طالب علم ہے ہمارے برادر بزرگوار نائب صدر نے رپورٹ بتائی بیان کیا کہ یہ ہیئت الحمدللہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی سے بھیک نہیں مانگتے کسی کے سامنے کشکول خدائی لے کر نہیں جاتے. جو صاحب عزت طالب علم ہے یہ جو بلند و باوقار طلاب اکرام ہیں یہ اپنی جیبوں سے خرچ کرتے ہیں نئے آنے والے طلاب کی خدمت کرتے ہیں. یہ محافل و مجالس کے جو حسینیہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی حال ہی میں یہ جو کام ہوا ہے
کسی کے سامنے بھیک کے لیے دامن نہیں پھیلاتا، عزت نفس کے ساتھ یہاں پر رہتے ہیں، اور یہی درس ہے ہمیں اہل بیت کے دروازے سے ملا ہے۔ جب اس قدر ہے، اس طرح ہے، اور جو بھی یہاں پہ سن سے طالب علم رہنے والا ہے وہ اس حیث سے لا تعلق نہیں ہو سکتا، نہ ہی رہ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بھائی جب ہم جدا جدا ہوتے ہیں تو کوئی صادق علوی ہوگا، کوئی آدھائی مولا بخش ہوگا، کوئی آدھائی ارشاد ہوگا، کوئی آدھائی افضل ہوگا، کوئی آدھائی جاوید ہوگا، کوئی آدھائی ایوب ہوگا، کوئی آدھائی امتیاز ہوگا، کوئی آدھائی رمضان ہوگا، کوئی آدھائی ساجد، کوئی سید عطا، کوئی سید زبار، کوئی آدھا سلامت، جتنے میں کس کس بزرگوار کے نام ہوں الگ الگ ہیں۔ تو یہ حیثیت ہیں، جب جڑ جاتے ہیں تو حیثیت طلاب سن بنتی ہے۔ گزشتہ برس آپ احباب نے، آپ بزرگان نے، آپ عظیم زبان نے، آپ مقدس شخصیات نے ہم پر اعتماد کیا، ہمیں آگے لائے تاکہ عظیم طلاب کی، حالانکہ بندہ جانتا ہے آپ بہت عظیم ہیں، آپ بہت لائق ہیں، آپ بہت صاحبان عزت و منزلت ہیں، اس حقیقت پر اعتماد کیا، آگے آئے، ہم نے کوشش کی، ہم نے کاوش کی، دل و جان سے سعی کی کہ آپ کی خدمت کر سکیں۔ یہ آپ کی خدمت، طالب علم کی خدمت، جس طرح ہے امام رضا علیہ السلام کا فرمان کہ خدا کی راہ میں 1,00,000 درہم خرچ کروں، اس سے زیادہ مجھے رضا کے نزدیک محبوب یہ ہے کہ ایک ٹوٹا ہوا قلم کسی طالب علم کو دے دیں۔ یہ آپ کی خدمت حقیقت میں آپ کی خدمت نہیں، یہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت ہے، حضرت صاحب زمان کی خدمت ہے، مولا عبیر علیہ السلام کی خدمت ہے۔ ہم آئے، کوشش کی، پلاننگ بنائی، بہت سارے بعض چیزوں میں کامیاب ہو سکے، بعض میں نہیں ہو سکے۔ پلاننگ بہت بڑی تھی، ان پلاننگ میں سے ایک جس کا میں اظہار کرنا یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں، اور تاکہ یہ ہمارے آنے والے نائب میرے کارواں کے لیے ایک حیثیت یعنی رہنمائی کی حیثیت سے ہو۔ بندے نے یہ سوچا تھا، بندے نے اپنی کابینہ کے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا یا سوچا تھا کہ اس منزل کے اوپر یہ جو حسینیہ ہے جس پہ آپ مقدس زبات بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر ایک سیکنڈ ٹائپ کا، مدرسے ٹائپ کا بنائیں گے ہم انشاءاللہ۔ اگر خدا تعالی کی توفیق شامل حال رہتی تو ممکن ہے کہ ابھی اس کا کافی کام مکمل ہو چکا ہوتا، لیکن نہیں ہوا، حالات سے اسباب کچھ بھی ہوئی، تو اس میں مختلف رومز بنائے جائیں۔ کسی روم میں محققین بیٹھے ہوئے ہیں، کسی روم میں مؤلفین بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کمرہ میڈیا کے حوالے ہے، کوئی کمرہ مختلف مناظر جو حضرات ہیں، تاکہ یہاں سے بیٹھ کے، نجف اشرف سے بیٹھ کے ہم دفاع دین کا کام کر سکیں، اور پوری دنیا میں سندھ کے طلاب اعظام یہ پیغام جائے تو کہ امریکہ میں کون کام کر رہا ہے، بھائی نجف اشرف میں جو سندھ سے طلاب بیٹھے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر یورپ سے آواز آئے تو وہ بھی بولے کہ بھائی نجف میں موجود سندھ والے دوستان وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان سے، ہندوستان سے، جاپان سے، جہاں سے بھی آواز آئے تو ان کی زبان پر فقط ہماری سندھ کا نام ہو۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں اگر نیت خالص ہے، اگر نیت میں دم ہے، ہم آپ سب، ہمیں صلاحیات ہیں، ہمیں اہلیت ہے، ہمیں قابلیت ہے، آپ تمام احباب کے تعاون سے ہم مل کر یہ کام کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ وبعون صاحب الزمان۔ اس موقع پر میں ضروری سمجھتا ہوں اپنے بعض احباب، من لم یشکر المنعم لم یشکر اللہ، جس نے نعمت دینے والے کا شکریہ ادا نہ کیا، اچھائی کرنے والے کا شکریہ ادا نہ کیا، اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ ہماری کابینہ فعال تھی، لیکن خاص طور پر ہمارے 3 افراد، خدا ان کو جزائے خیر دے۔
ان میں سے سب سے پہلے جو انتہائی قلیل مدت کے لیے آئے ہیں جناب سماحت شیخ آصف احمد قمبری صاحب، قمبر شہزاد کوٹ ہے نا، وہاں سے تعلق رکھنے والے فقط 2 مہینے سے بھی کم عرصہ ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ان کے کام، انہوں نے آن لائن کانفرنس کروائی، انہوں نے مردہ گھوڑے میں حیات ڈالی ہے، زندگی بخشی ہے۔ کیسے؟ کافی عرصے سے ہمارا یوٹیوب چینل بند تھا، اس کے سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے تھے، انہوں نے آتے ہی ویڈیوز اس قدر زیادہ ڈالی ہیں، اس قدر زیادہ پیغام نشر کیا ہے کہ 1000 سے زیادہ انہوں نے سبسکرائبر حاصل کیا۔ اس کے علاوہ یعنی جو محرم میں، رمضان میں جتنی ویڈیو پینڈنگ میں تھی، رہتی تھی، انہوں نے آ کر اپلوڈ، انتہائی آفرین کے مستحق ہیں۔ یہ اس وجہ سے تاکہ ہمارے جو نئے پیری کارکن ہیں ان کے ساتھ بھی اگر یہاں پر ان احباب کی کام کرنے والوں کی تعریف ہوگی تو جو نئے پیری کارکن ہیں ان کے ساتھ بھی ہر ایک پر خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ آگے بڑھ کر کام کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے اس حسینیہ کمیٹی کے چیئرمین جناب مبارک علی نجفی صاحب، جنہوں نے حسینیہ کی نہ صرف دیکھ بھال کی، نہ صرف اس کو سنبھالا، بلکہ اس کے یہ جتنا بھی آپ کام کاج دیکھ رہے ہیں انہوں نے ایک 10 روپے ہے نا، 10 روپوں کا بھی حساب لکھا ہے کہ ہم نے پانی منگوایا تو اتنے کا منگوایا ہے، اور علماء کو ہونا بھی اسی طرح چاہیے۔ انتہائی قلیل پیسوں میں اتنا کثیر کام کروائے جس میں پلسٹر ہو گیا، ٹائلز ہو گئی، بجلی کی فٹنگ ہو گئی، یہ کلر ہو گیا، شیشے لگوانے ہو گئے، مین لائن جل گئی تھی وہ ہو گیا، یعنی یہ مکمل کام انتہائی قلیل پیسوں میں انہوں نے کروایا ہے۔ یہ ان کے خلوص اور دیانت داری کا منہ بولتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے انتہائی اور جو حقیقت میں سب سے پہلے ہے ہمارے جنرل سیکریٹری جناب ظہیر عباس النجفی صاحب، انتہائی بزرگ، انہوں نے نہ صرف اپنا کام سنبھالا، اپنے کام کو دیکھا، بلکہ ہمارے میڈیا سیکریٹری جس کو پہلے منتخب کیا گیا تھا وہ چلے گئے رمضان میں، تو انہوں نے اپنے کام کے ساتھ ویڈیو ریکارڈنگ کی ذمہ داری رکھی، محرم میں ویڈیو انہوں نے ریکارڈ، یہ اپنے کام کے ساتھ یہ مشغول رہے۔ حسینیہ میں کسی سامان کی ضرورت ہو، کوئی کام ہو تو وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور اسی طرح نیاز پکوانی ہو، نیاز بنوانی ہو، سامان لانا ہے تو یہ جناب سماحت شیخ مولانا ظہیر عباس النجفی صاحب ان کے ساتھ، یعنی اپنے کام کے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں انہوں نے لی، خدا انہیں جزائے خیر۔ اور اس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم آتے جاتے رہیں گے، صدور آتے جاتے رہیں گے، لیکن یہ حسینیہ یہ ہے یا کسی طرح قائم و دائم رہے گی، اور انشاءاللہ آنے والے جو احباب ہیں اس کا جو سرا ہے جا کر امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور جو اس وقت میرے کارنامہ ہوگا اپنے کارنامہ کو لے کر امام زمان علیہ السلام کی انشاءاللہ خدمت میں پیش ہوگا اور کہے گا ہم مولا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے ملے، آگے بڑھے، سب مل کر اس حیات کو تکمیل بخشیں، اپنے نئے میرے کارنامہ کے باوجود رب العالمین آپ کو اجر عطا فرمائے، آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، اور امام زمان علیہ السلام کو فرمائے۔ میں نے آپ کا وقت لے دیا، میں انتہائی شکر گزار ہوں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اللہم